چلیے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی باب امور الایمان، ایمان کے امور کا بیان۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے باب کے اندر کتاب الایمان میں دو مسئلے ثابت فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہے، اور دوسرا ثابت فرمایا کہ یزید و ینقص، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ تو اب اس کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ ان تمام امور کو بیان فرماتے ہیں جس کے اوپر ایمان اور اسلام کا اطلاق ہوا ہے، یعنی یہ بھی من الایمان، یہ بھی من الاسلام ہے۔ تو ان امور کا بیان فرما رہے ہیں جس کا تعلق ایمان اور اسلام سے۔ بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ اوپر روایت پیش کی تھی بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو بظاہر ایک شبہ ہوا کہ کیا اسلام کے 5 ہی امور ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امور کو بھی بتا رہے ہیں کہ نہیں، اور بھی امور ہیں، صرف 5 ہی نہیں ہیں۔ ہمارے حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئندہ تمام ابواب میں مقتضیات ایمان کو بیان فرماتے ہیں۔ پہلے ایمان کو ثابت فرمایا باب اول میں، تو اب ایمان کن کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے، تو مقتضیات ایمان کو بیان فرماتے ہیں۔ بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرجیہ کی تردید کر رہے ہیں۔ میں نے مرجیہ کا عقیدہ آپ کو بتایا تھا کہ جو یوں کہتے ہیں کہ التصدیق بالقلب فقط، باقی اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام بخاری ہر باب میں اعمال کا ذکر کر کے ان کی تردید کر رہے ہیں کہ اعمال کا ثبوت ہے۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر اعمال کو ایمان کا جز قرار دیا۔ یہی چند تقریریں ہیں جو ہر باب پر چلے گی، اللہ ہے کہ کوئی باب پر کچھ اور بھی باتیں آئے گی، ورنہ عام طور پر یہی تقریر چلے گی کہ یا تو بنی الاسلام علی خمسین سے جو 5 ثابت ہو رہے تھے تو بتایا کہ نہیں اور بھی ہے، یا پھر مقتضیات ایمان کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان جب آتا ہے تو کن کن امور کا تقاضا، یا پھر مرجیہ کی تردید فرما رہے ہیں جن لوگوں نے اعمال کو کالعدم قرار دیا ہے۔ امور الایمان، ایمان کے امور کا بیان۔ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، امام بخاری نے ان شعبہ ایمان کے لیے آیت تلاوت کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ جس وقت تحویل قبلہ ہوا اور بیت المقدس سے ہٹ کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنایا، تو یہود اور ساتھ ساتھ مشرکین اور منافقین بھی کہنے لگے محمد کا مذہب کیسا ہے، کبھی ادھر منہ کرواتا ہے، کبھی ادھر منہ کرواتا ہے، کبھی اس کو قبلہ بنایا، کبھی اس کو قبلہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرمائی، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ سارے ایمان کے شعبے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سب امور ایمان ہے، یہ سب ایمان کے شعبے ہیں، اور ایمان ان سب کا تقاضا کرتا ہے۔ یہاں برن بمعنی تقوی، نیکی، اور تقوی اور نیکی کا تعلق ایمان سے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جتنے شعبے بیان کیے گئے ہیں وہ سب ایمان کے شعبے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز ہے، یہ بھی ثابت کر دیا۔
دوسری آیت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. یہ بھی شعبہ ایمان کو بیان کیا ہے. تو ان دونوں آیتوں کو ذکر کر کے امام بخاری یہ بتا رہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے شعبوں کو، ایمان کے حصوں کو، ایمان کے جتنے پارٹس ہیں ان سب کو بیان فرمایا ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة. ابو ہریرہ کا نام یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہے. ابو ہریرہ کے نام میں بڑا اختلاف ہے. بعضوں نے کہا کہ اس سلسلے میں 18 اقوال ہیں. بعضوں نے کہا کہ ابو ہریرہ کے نام میں 30 اقوال ہیں اور بعضوں نے 40 تک بھی کہا. لیکن مشہور 3 نام ہیں، عمیر، عبداللہ اور عبد الرحمن. پہلے دونوں نام قبل الاسلام کے ہیں، عمیر اور عبداللہ، اور بعد الاسلام کا آپ کا نام عبد الرحمن ہے. ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے. ایک روایت کے مطابق آپ کی والدہ نے آپ کی کنیت رکھی تھی، اس لیے کہ آپ بلی کا بچہ اپنے پاس رکھتے تھے، دن بھر رکھتے تھے، رات میں درخت پر رکھ دیتے تھے، تو آپ کی والدہ نے ابو ہریرہ کہا. اور ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ کہا. بہرحال چاہے ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کے گھر والوں نے کہا، ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاندار سے بھی کنیت رکھ سکتے ہیں، حیوان سے بھی کنیت رکھ سکتے ہیں. جیسے کوئی بھینس پالتا ہو تو اس کو ابو الجاموس کہا جا سکتا ہے، بھینس کا ابا. بلکہ غیر زیرو سے بھی کنیت رکھ سکتے ہیں. غیر زیرو کا معنی جس کے اندر روح نہیں ہے، اس سے بھی کنیت رکھی جا سکتی. جیسے حضرت علی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ابا تراب، مٹی کے ابا. ابو ہریرہ کی 5374 روایتیں ہیں، 5374 روایتیں. بخاری شریف میں ابو ہریرہ کی 446 روایتیں، 446 روایتیں بخاری شریف میں. علماء کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ابو ہریرہ احفظ فی الحدیث فی دہرہ، آپ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حافظ حدیث تھے. آپ کے تلامذہ کی تعداد قریباً 800 ہے، 800 جنہوں نے آپ سے روایات لی. اللہ سبحانہ و تعالی عالم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، 7 سے زیادہ. بضعن کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک پر، اور مسلم کی روایت میں ہے بضع و سبعون، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. یہاں 7 ہے، وہاں 70 ہے. یہ اختلاف ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو تجدد علم کی قبیل سے. تجدد علم کا معنی ہوتا ہے پہلے حضرت نبی علیہ السلام کو 7 بتائے تو آپ نے 7 کہے، اور پھر آپ کو 70 بتائے گئے تو آپ نے 70 کہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ 7 ہو یا 70، 60 ہو یا 70، یہ تقصیر کے لیے ہے.
سمجھ میں آیا؟ یعنی زیادتی بتانے کے لیے مطلب یہ ہوگا کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ 70 کی روایت راجح ہے، اس لیے کہ 60 70 میں آ جاتا ہے، لیکن 70 60 میں نہیں آتا۔ ارے 70 ہوگا تو 60 خود بخود آ گیا، لیکن 60 ہوگا تو 70 نہیں آیا، اس لیے 70 کی روایت راجح ہے۔ اس کے بعد فرمایا بضع و سبعون، اور بضع کا اطلاق 3 سے 9، اس کا مطلب 70 سے کچھ زیادہ ہے۔ اب یہ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اسلام کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، تو روایت میں تو ہے نہیں، یہاں تو حضرت نے صرف اتنا ہی بتا دیا، اور اس میں ایک بتایا ہے یہاں والحیاء شعبۃ من الایمان۔ مسلم میں 3 بتائے، اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ لیکن ایک ساتھ 70 یا 70 سے زیادہ شعبے تو اس حدیث میں بتائے نہیں۔ حضرات اکابر نے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام اور ایمان جن پر بولا گیا ان شعبوں کو شمار کرنا شروع کیا۔ اس میں سب سے پرانی کتاب علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن افسوس کہ یہ کتاب چھپ نہ سکی، مارکیٹ میں یہ نہیں ہے کتاب، ورنہ ابن حبان نے بہت زبردست کام کیا تھا۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے قرآن سے ان شعبوں کو تلاش کیا تو 70 کے قریب نہیں پہنچے، پھر میں نے حدیث سے ان شعبوں کو لیا تو قرآن اور حدیث سے ملا کر 77 ہو گئے۔ یہ وہ ہو گئے الایمان بضع و سبعون شعبہ۔ پھر علامہ ابو عبداللہ الحلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شعبہ ایمان کو شمار کرنے کے لیے کتاب لکھی، شعب الایمان، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی۔ امام بیہقی کی کتاب 17 جلدوں میں چھپ چکی ہے، شعب الایمان للبیہقی۔ صرف اس روایت کے جتنے شعبے ہیں نا، اس کو تلاش کر کے لکھا ہے تو 17 جلدیں ہو گئی۔ بہت زبردست کتاب ہے، تمہارے پاس کتب خانہ ہی نہیں ہے یہاں تاکہ یہ کتابیں ہو۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ حیا بہترین صفت ہے، انسان کے پاس حیا ہوتی ہے گناہوں سے بچتا ہے، حیا سے وقار پیدا ہوتا ہے۔ یہ حیا صرف انسانوں میں نہیں، اللہ کی بھی صفت ہے۔ ترمذی شریف میں آپ روایت پڑھو گے، ان اللہ حی و ستر ویحب الحیا والستر، اللہ بڑا باحیا ہے اور پردہ ڈالتا ہے لوگوں کے گناہوں پر، اس لیے اللہ کو حیا بھی پسند ہے اور ستاری بھی پسند ہے۔ تو حیا کی بھی صفت ہے، حیا اللہ کی بھی صفت ہے۔ حیا صرف انسانوں سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے بھی حیا کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں آگے چل کر آپ روایت پڑھو گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام برہنہ غسل کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم تنہائی میں، واش روم میں، غسل خانے میں کیا برہنہ غسل کر سکتے؟ حضرت نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، فرمایا کر سکتے، لیکن اللہ زیادہ حقدار ہے حیا کا،
جب تم لوگوں سے حیا کر کے سطر نہیں کھولتے تو خلوتوں میں جب غسل کرو تو بھی کوئی مختصر سا کپڑا پہن لیا کرو، کم سے کم سطر پر ہی کپڑا ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اگرچہ برہنہ غسل کرنا جائز ہے لیکن اللہ سے حیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال صرف انسانوں ہی سے حیا نہیں ہوتی، اللہ سے بھی حیا کرنا چاہیے۔ حیا بہترین وصف ہے۔ اس پر آگے چل کر امام بخاری مستقل باب لائیں گے، باب الحیاء من الایمان، وہاں پر کچھ گفتگو آئے گی حیا کی تعریف وغیرہ۔ یہاں ایک اشکال سمجھ لو، وہ اشکال یہ ہے کہ بھئی ایمان تو کسبی چیز ہے، ایمان تو اپنے اختیار سے جو لاتا ہے وہ معتبر ہے، تو کسب ہے، یہ تو اپنے اختیار سے ایمان۔ اور حیا فطری چیز ہے، نیچرلی ہے، ہر انسان کے اندر حیا ہے۔ تو فطری وصف کسبی ایمان کا شعبہ کیسے ہوا؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ ایمان جو ہے وہ تو انسان اپنے اختیار سے لیتا ہے، اور حیا تو ایک فطری چیز ہے، پھر یہ حیا ایمان کا شعبہ کیسے ہو گیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک حیا کسبی اور ایک حیا فطری۔ یہاں حیا کسبی مراد ہے، حیا فطری نہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ یہاں تشبیہی کلام ہے۔ تشبیہی کلام کا معنی ہوتا ہے جیسے ایمان تم کو گناہوں سے روکتا ہے، اسی طرح حیا بھی تم کو گناہوں سے روکتی ہے۔ ارے سمجھ میں آیا؟ اس لیے الحیاء شعبۃ من الایمان کہا۔ تیسرا جواب، حیا گناہوں کے روکنے کا سبب ہے، اس سبب کی بنیاد پر حیا کو ایمان کا شعبہ کہا گیا۔ باقی کچھ باتیں حیا پر جہاں مستقل باب آئے گا، باب الحیاء من الایمان، وہیں پر کچھ باتیں آئے گی۔ چلیے، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه۔ امام بخاری بتدریج اب ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اس باب کے اندر تو اجمالی طور پر ایمان کے شعبے بیان کر دیے، باب امور الایمان میں اجمالی طور پر شارٹ میں۔ اب اس اجمال کی قدر تفسیر کرتے جا رہے ہیں کہ وہ جو تم نے اوپر پڑھا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، تو میری شرط پر جتنے شعبے ملیں گے میں تم کو بیان کرتا چلوں گا۔ اس لیے اب تفصیلی طور پر ایمانی شعبوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 2، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے تقاضوں کو بیان فرما رہے ہیں، میں نے اوپر بتایا تھا۔ نمبر 3، مرجیہ کی تردید فرما رہے ہیں جنہوں نے اعمال کو کالعدم قرار دیا ہے۔ وہی بات جو میں نے اوپر کے باب میں کہی تھی، میں نے کہا اکثر ابواب میں یہی تقریریں چلے گی۔ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھو یہاں کمال کی نفی ہے، نفس ایمان کی نفی نہیں۔ اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں نا، اس میں کمال کی نفی ہے، یعنی ایمان کامل نہیں تمہارا، نفس ایمان نہیں۔ اس لیے کہ نفس ایمان اگر چلا گیا تو تم معتزلہ میں سے ہو گئے۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے ایمان نکل جاتا ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم ترجمہ کریں گے کامل مسلمان وہ ہیں، کامل جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ امام بخاری نے حدیث کے الفاظ ہی کو باب بنا دیا، جو حدیث کے الفاظ ہیں اسی کو باب بنایا۔ جی،
وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، کامل مسلمان وہ ہیں کہ مسلمان جن کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو کیا غیر مسلم کو تکلیف پہنچائیں گے؟ ارے یہاں مسلمان کی قید ہے، المسلم من سلم المسلمون، تو کیا غیر مسلم کو تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ عموماً مسلمان کا تعلق مسلمان سے ہوتا ہے، اس لیے مسلمان کا نام لیا، ورنہ غیر مسلم کو بھی اجازت نہیں۔ علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حبان میں روایت نقل فرمائی، مسند ابن حبان میں، المسلم من سلم الناس، المسلمون نہیں، الناس ہے وہاں، الناس میں مومن بھی آ گیا، غیر مومن بھی آ گئے، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، من لسانہ و یدی، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کے تو پورے بدن سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو دو ہی عضو کا بیان کیوں کیا؟ من لسانہ و یدی۔ بعضوں نے کہا کہ زبان اور ہاتھ بول کر پورا جسم مراد لیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان دو عضووں سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، زبان اور ہاتھ سے۔ پھر ان دونوں کے اندر زبان سے زیادہ، زبان اور ہاتھ میں زبان سے تکلیف زیادہ پہنچتی ہے۔ بھائی ہاتھ سے تو تم نے مارا، یہ ہاتھ کا مار اچھا ہو سکتا ہے، لیکن زبان کا زخم اچھا نہیں ہوتا۔ تم نے گالی دی، برائی کی، الزام لگایا، غیبت کی۔ اسی لیے عربی میں مشہور ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جراحات السنان لها التیام۔ تلواروں کے زخم اچھے ہو جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان کے زخم اچھے نہیں ہوتے، اس کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ دوسری بات، ہاتھ سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس میں انقطاع ہو سکتا ہے، لیکن زبان کی جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ مسلسل، ہاتھ مارتا ہے کب تک مارے گا، لیکن زبان سیزر کی طرح چلتی ہے۔ تو زبان کی تکلیف زیادہ ہے ہاتھ کے مقابلے میں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پہلے بیان کیا اور ہاتھ کو بعد میں بیان کیا، ورنہ مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ بس۔ اور یہ بہت اہم روایت ہے، اس لیے کہ انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی یہی عمل ہے جس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ والمہاجر من حضر ما نہی اللہ عنہ، اور حقیقی مہاجر وہ ہیں وہ رک جائیں ان کاموں سے جس کو اللہ نے منع کیا۔ معلوم ہوتا ہے گناہوں سے بچنا بھی ہجرت ہے۔ میں انما الاعمال بالنیات میں آپ کو بتا چکا کہ گناہوں سے بچنا بھی ہجرت ہے۔ یا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام والمہاجر من حضر ما نہی اللہ عنہ ہجرت کرنے والے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہجرت کر لی مکے سے مدینہ، یاد رکھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ گناہوں سے بچاؤ۔ یا تو ہجرت کرنے والوں کو کہا، یا پھر ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جن کی ہجرت نہیں ہوئی اور ان کو افسوس رہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
افسوس کی کوئی ضرورت نہیں، گناہوں کو چھوڑ دو، یہ بھی ہجرت ہے۔ والمہاجر من حضر ما نہى اللہ عنہ۔ جی قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله اس سند کو کیوں لائے؟ اس تعلیق کو لانے کی وجہ کیا ہے؟ اوپر تم نے جب سند پڑھی نا تو وہ اسماعیل عن الشعبی، ارے سمجھ میں آیا، اس پر صرف شعبی تھا اور شعبی کا نام نہیں تھا، ان کا نام ہے عامر۔ دیکھو ان عامر، داؤد بن ابی ہند ان عامر، تو اوپر امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں آیا تھا، تو آپ نے دوسری سند پیش کی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اوپر جو شعبی آیا ہے وہ عامر شعبی ہے۔ قال سمیت، چلیے عبداللہ ابن عمرو قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ دوسرا اس لیے پیش کر دیا، قال ابو عبد العالی عن داود عن عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسری سند کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے لائے ہیں کہ اوپر جو تم نے سند پڑھی تھی عبداللہ بن ابی صفر و اسماعیل عن الشعبی عن عبداللہ ابن عمرو، فرمایا کہ کبھی تم سند پڑھو گے عن عبداللہ مطلق، اور عبداللہ مطلق بولا جاتا ہے تو ابن مسعود مراد ہوتے ہیں، اس کی سند بھی پیش کر دی کہ عن عبداللہ، یہ عبداللہ ابن مسعود نہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہے۔ یہ دو باتیں بتلانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں سندوں کو پیش فرمایا۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ چلیے باب أي الإسلام أفضل۔ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ پہلے حدیث پڑھیں، اس کے بعد میں ترجمہ ایک اشکال بتاؤں گا۔ چلیے وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ ای الاسلام افضل، جو حدیث کے الفاظ بخاری نے اسی کو باب بنایا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو یہ سوال کس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلم المسلمون کہا ہے، تو لا محالہ اب ماننا پڑے گا ای الاسلام افضل، ای المسلمین افضل، کون سا مسلمان افضل ہے؟ یا نمبر دو، ایو ذویل اسلام افضل، کون سے اسلام والا افضل ہے؟ یا نمبر تین، ایو خصال الاسلام افضل، اسلام کی کون سی عادت افضل ہے، کون سا طریقہ افضل ہے؟ یہ تین چیزیں یہاں محذوف مانی جائے گی۔ اسلام کا کون سا طریقہ افضل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کا افضل طریقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے زبان اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ جی باب اطعام الطعام من الاسلام۔ باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا اسلام کا شعبہ ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ یا تو مقتضیات ایمان کو اب شمار کرواتے ہیں، یہ بھی ایمان کا تقاضا، یہ بھی، یا پھر امور الایمان میں جو اجمالاً کہا تھا کہ ایمان کے شعبے ہیں 7 سے زیادہ، تو اب امام بخاری اس کو شمار کر رہے ہیں، یا پھر مرجیہ کی تردید کر رہے ہیں۔ اور ایک چوتھی تقریر سنو، یہاں تمہیں ترغیب دینا چاہتے ہیں ان اعمال پر کہ تم ان اعمال کو کرو، ان اعمال کی وجہ سے ایمان میں جان پیدا ہوگی، نور پیدا ہوگا، ایمان مکمل ہوگا۔ جی
وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، چاہے تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. یہ ایمان کا خصال ہے. تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. اس لیے کہ جو انسان کھانا کھلاتا ہے وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ خیر خواہ ہوگا. وتقرأ السلام، اور سلام کو عام کرو. آگے چل کر آپ روایت پڑھو گے کہ علامات قیامت ایک یہ ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ لوگ متعارف کو سلام کریں گے، غیر متعارف کو سلام نہیں کریں گے. جس کو جانتے ہیں اسی کو سلام، جس کو نہیں جانتے اس کو سلام نہیں کریں گے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. اگر آپ کو اسلام کی کوئی علامت اس میں نہیں ملتی تو پھر اس صورت میں آپ سلام نہ کریں، اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو پھر سلام نہ کریں. باقی یہ کہ اگر اسلام کی کوئی نہ کوئی علامت ہے تو چاہے آپ اس کو پہچانتے نہ ہو لیکن آپ اس کو سلام کرو. پھر آگے چل کر ایک باب امام بخاری لائیں گے، باب السلام من الایمان، سلام ایمان کا شعبہ ہے. سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. اعمال میں ہر جگہ وجوب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے سنت کے مقابلے میں، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اس میں سنت کا ثواب زیادہ ہے. سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اس میں سنت کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلام کرنے سے نفس ٹوٹتا ہے، شان پر اثر پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی زیادہ رکھا. پھر شامی نے مسئلہ لکھا ہے کہ مانگنے والا سوال کرے، سلام کرے، تو اس کو آپ چاہے جواب دے چاہے نہ دے، واجب نہیں ہے مانگنے والے کا. اس لیے کہ مانگنے والے کا سلام حقیقت میں سوال ہے، اس کو تو کچھ چاہیے اس لیے اس نے سلام کیا ہے، اس لیے اس کو کچھ دے دو. باقی رہ گیا اس کا جواب دینا، یہ چاہے آپ دو یا نہ دو. سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ سائل کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں. تو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا. الا من عرفت ومن لم تعرف. جی، باب من الایمان ان يحب لاخيه ما يحب. امام بخاری ترقی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. پہلے فرمایا کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ. اس کے بعد فرمایا ضرر پہنچانا تو درکنار، سلام کرو سب کو آگے بڑھ کر اور کھانا کھلاؤ. اس کے بعد ترقی کر کے آپ فرما رہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اگر اپنے لیے عزت تو بھائی کے لیے بھی، اپنے لیے دولت مالداری تو اپنے بھائی کے لیے بھی، اپنے لیے علم تو دوسروں کے لیے بھی. یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کا شعبہ ہے، یہ ایمان کا بھاگ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. جی، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا. دیکھو میں نے پہلے ہی بتا دیا، یہاں کمال کی نفی ہے، ایمان کی نہیں. کامل مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے جو نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ یہاں سوال ہوگا کہ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ میں برائی کرتا ہوں تو اپنے بھائی کے لیے بھی برائی پسند کروں، میں شراب پیتا ہوں تو اپنے بھائی کے لیے بھی، میں ڈرگس میں مبتلا ہوں تو اپنے بھائی کے لیے بھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن حبان میں من الخیر کا لفظ آیا۔ ابن حبان کی روایت ہے لا یبلغ العبد حقیقت الایمان، لا یبلغ العبد حقیقت الایمان حتی یحب للناس من الخیر ما یحب لنفسه۔ خیر کو پسند کرنا ہے، شر کو پسند نہیں کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اپنے بھائی کے لیے بھلائی میں چاہنا ہے، برائی میں نہیں۔ پھر ایک سوال اور ہوگا، بخاری میں آگے چل کر آپ ایک روایت پڑھو گے کہ اگر تمہارا غلام باندی زنا کرے تو اس کو سزا دو، پھر کرے سزا دو، پھر کرے سزا دو، پھر بھی اگر وہ اس سے باز نہیں آتے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو بیچ دو، ولو بحبل، ایک رسی کے بدلے میں کیوں نہ ہو، بیچ دو اس کو۔ تو حضرت نے جب بیچنے کا حکم دیا، اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ جس کو تم نہیں چاہتے تھے وہ دوسروں کو پکڑا دیا، تو تم نے اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کہاں چاہی، تم نے تو اس کو برائی چاہی۔ تو اس حدیث سے اشکال ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو نبی علیہ السلام نے بیچنے کو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ماحول کی وجہ سے تربیت نہیں ہوتی۔ وہ جو یہاں برائی میں مبتلا ہو گیا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ماحول غلط ملا ہے۔ جب اس کو بیچ دیں گے اور دوسری جگہ اچھا ماحول ملے گا تو وہ برائی سے بچ جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں آقا نرم ہے اس لیے وہ غلط کام میں مبتلا ہے۔ جب آقا سخت ملے گا تو وہ بری لت کو چھوڑ دے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ نبی علیہ السلام نے وہ جو بیچنے کو کہا وہ اس لیے نہیں کہا ہے کہ دوسروں کو ضرر پہنچاؤ، بلکہ وہاں راز یہ مجمر ہے کہ ملکیت کے بدلنے سے کبھی اصلاح ہو جاتی ہے، تربیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے کو فرمایا۔ باقی اصل یہی ہے کہ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ جی باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا شعبہ ہے۔ یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ خود نبی نے مطالبہ کیا ہے کہ مجھ سے محبت ہو تمہاری۔ کتنی محبت ہو اور کون سی محبت حضور مانگ رہے ہیں، پہلے روایت پڑھیے۔ جی وبه قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کے بچے سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، باپ سے بھی زیادہ اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ جی دوسری روایت پڑھیں۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بلکہ والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔
حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری اولاد اور ماں باپ سے زیادہ بھی میں محبوب بنوں. ماں کا تذکرہ نہیں ہے، باپ کا تذکرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں مرد میں داخل ہیں. جب باپ کا تذکرہ آ گیا تو ماں بھی اس میں داخل ہو گئی. اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ ماں باپ اور اولاد سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ بن جاؤں. اور صرف ماں باپ اور اولاد نہیں، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اولاد سے، ماں باپ سے جو محبت ہے وہ تو فطری محبت ہے. ارے فطری محبت کا معنی طبعی محبت، نیچرلی محبت ہے. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کہاں ہو سکتی ہے؟ طبعی محبت حضور سے کہاں ہوگی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت ہم سے مانگ رہے ہیں نا، وہ محبت طبعی نہیں مانگ رہے، محبت فطری نہیں مانگ رہے، محبت عقلی مانگ رہے، عقلی محبت مانگ رہے. یعنی تمہاری عقل تم کو یہ کہے کہ تمہاری اولاد اور ماں باپ سے زیادہ محبت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے قرآن میں کہا ان اولی بالمؤمنین من انفسہم. کیا آیت ہے وہ؟ میں تمہاری ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہاری ذات سے بھی تم سے زیادہ قریب ہے. تو حضرت جس محبت کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ فطری محبت نہیں بلکہ عقلی محبت. اس کی مثال لے لو. دوا سے جب دوا پیش کی جاتی ہے مریض کو تو طبیعت تو نہیں چاہتی اس کے پینے کو، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ پی لے، اس لیے کہ تیری شفا ہے اس میں. اس لیے وہ عقل کی بنیاد پر دوا سے محبت کرتا ہے، طبیعت کی بنیاد پر نہیں کرتا. کچھ سمجھ میں آیا؟ بس یہی عقلی محبت کا مطالبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرما رہے ہیں. اب اس کو مزید سمجھو. کسی سے محبت ہوتی ہے 3 بنیادوں پر. کسی سے بھی محبت ہوگی 3 بنیادوں پر. نمبر 1 اس کے جمال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر. نمبر 2 اس کے کمال کی بنیاد پر، اس میں کوئی علمی کمال، عملی کمال، تقوی کا کمال، کوئی کمال ہے، ہنر کا کمال، کوئی کمال ہے اس میں. اور نمبر 3 احسان کی بنیاد پر، کسی کا احسان ہے آپ پر. محبت دنیا میں انہی 3 بنیادوں پر ہوتی ہے بھائی، جمال، کمال اور احسان. اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمال کا مقام یہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں. اگر آپ اولاد سے، والد سے، کسی سے بھی محبت، بیوی سے، اس کے جمال کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال سب سے اعلیٰ، آپ کی خوبصورتی سب سے اعلیٰ. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ چاندنی رات میں مکمل چاند طلوع تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی نبی علیہ السلام کو دیکھتا. آخر میں مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. زلیخا کو تانا دینے والیوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی فروٹ کے بجائے. حضرت عائشہ اس نقشے کو کھینچ کر فرما رہی ہے لواہی زلیخا لو رأین حبیبی لأثرن قطع القلوب علی الیدین. زلیخا کو تانا دینے والیوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنے انگلیوں کو کاٹ دیا.
لو رأینا حبیبی، اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی، لأثرن قطع القلوب علی الیدین، تو ہاتھ تو کیا چیز تھی، اپنے دل کتوا دیتے، اور صحابہ نے کتوائے، اپنی گردنیں کتوا دی۔ تو جمال کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں، اس لیے عقل تقاضا کر رہی ہے کہ اگر جمال کی بنیاد پر محبت ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نائگرا فالس پر جاؤ 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اب کتنی مرتبہ جاؤ؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، لوگ بار بار بھاگتے، وہاں کیا ہے، کیا میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جا رہے ہیں، کیا کام ہے بھائی؟ پہلے تو آپ جا کر آئے۔ دنیا میں صرف 2 چیزیں ہیں جس کو دیکھنے سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا، ایک قرآن مقدس اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک تیسری چیز کو ملا لو، کعبۃ اللہ۔ قرآن تلاوت سے پیٹ نہیں بھرتا، اور رویت کعبہ اور رویت نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ نمبر 2، اگر کسی سے کمال کے اعتبار سے محبت ہو تو نبی سے بڑھ کر با کمال کوئی نہیں، آپ کے علم میں کوئی مقابلہ نہیں، آپ کے تقوی میں کوئی آپ سے برابر نہیں، آپ کے ورع اور پرہیزگاری میں کوئی آپ سے برابر نہیں۔ علم کا حال یہ ہے کہ اوتیت علم الاولین والآخرین۔ تو اگر کمال کی بنیاد پر دنیا میں تم کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی سب سے افضل، اور احسان کی بنیاد پر اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں بھی آپ کے احسانات ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے احسانات۔ دنیا میں عزت ملی، سرخ روئی ملی، اچھے اخلاق ملے، اچھے کیریکٹر ملے، اچھی زندگی ملی، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا ملا، اور آخرت میں آپ کی سفارش ملے گی۔ تو جن 3 بنیادوں پر محبت ہوتی ہے وہ نبی علیہ السلام نے بدرجہ تام پائی جاتی ہے، اور جب بدرجہ تام پائی جاتی ہے تو پھر محبت بھی آپ ہی سے ہونی چاہیے سب سے زیادہ۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اولاد سے محبت نہ کرو، بیوی سے محبت نہ کرو، ماں باپ سے یہ نہیں کہا، ان سے زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے۔ محبت کی نفی نہیں کی جا رہی ہے۔ سمجھنا، بعض لوگ یہ سمجھ لیتے کہ بیوی بچوں سے محبت نہیں، نفی نہیں، احبیت بتانا مقصود ہے کہ احبیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس کا پتہ کب چلے گا بھائی؟ مثلا اولاد خلاف سنت کام کر رہی ہے، خلاف شریعت کام کر رہی ہے، اس موقع پر اولاد پر غصے ہونا یا غصہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی محبت زیادہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بیوی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا یا اس نے وہ لباس پہنا جس سے سطر نظر آ رہا ہے، اس پر شوہر کا غصہ ہونا یا غصہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی سے زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے محبت عقلی۔ تو اللہ کے نبی جو یہاں محبت مانگ رہے ہیں نا، وہ محبت طبعی نہیں، محبت عقلی مانگ رہے ہیں۔ اب ایک روایت سے چھوٹا سا اشکال ہوتا ہے۔ آپ کتاب الایمان میں جلد ثانی میں بخاری شریف میں پڑھو گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا نفسی۔ عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ مجھے محبوب، مگر میری ذات سے زیادہ نہیں، الا نفسی، میری ذات سے زیادہ نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا لا یؤمن عمر، لا تؤمن عمر تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ذات سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے۔ کتاب الایمان کھول کر دیکھ لینا، روایت بخاری جلد ثانی میں۔ آخر عمر نے یہ کیوں کہا کہ میری ذات سے زیادہ آپ محبوب نہیں؟
تو حضرت نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری ذات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ. تو حضرت عمر نے فوراً کہا الآن حضرت میری ذات سے بھی زیادہ آپ محبوب. تو حضرت نے فرمایا ایمان کامل ہو گیا. سوال یہ ہے کہ ابھی تو منع کر رہے تھے، 2 منٹ میں محبت بھی آ گئی. اشکال سمجھ میں آیا؟ صوفیہ تو وہی ترجمہ کریں گے کہ توجہ ہو گئی. صوفی لوگ تو توجہ ہی کہتے ہیں کہ حضرت کی توجہ ہو گئی، اور حضرت کی توجہ کی وجہ سے بس ان کا دل بدل گیا. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے اس کا فتح الملہم میں، شرح مسلم میں. علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے دل میں تھی ہی محبت پہلے سے اپنی ذات سے بھی زیادہ، لیکن محبوب سے بلوانا چاہتے تھے، اور جب محبوب کی زبان سے مطالبہ ہوتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور ایک یہ ہے کہ محبوب کہیں کہ آپ مجھ سے محبت کیجئے. وہ ایک صاحب تھے، کہنے لگے میرا جو ہے نکاح ہو گیا. کہا اچھا نکاح ہو گیا؟ کہا جی. کیسے ہوا؟ کہا میں چاہتا ہوں. کہا لڑکی بھی چاہتی ہے؟ کہا نہیں اس کا تو ابھی کوئی جواب نہیں آیا، تو باولا ہے، کیسے نکاح ہو گیا؟ تو حضرت عمر کے دل میں تھی ہی محبت پہلے سے، لیکن ذرا محبوب کی زبان سے بلوانا چاہتے تھے. اور جب محبوب نے کہہ دیا کہ عمر تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ ذات سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، تو حضرت عمر نے فرمایا جی الان یا رسول اللہ. اور تیسرا جواب، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہاری ذات سے زیادہ میں محبوب نہ بنوں، تو حضرت عمر نے اس جملے پر غور کیا، سوچا، تدبر کیا کہ یقیناً میری ذات جو ہے اس کو تو مجھے نبی کے تابع ہی بنانا ہے، تو میری ذات کو نبی کے تابع بنانا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کی محبت ہے. یہ وہی محبت عقلی آ گئی. حضرت عمر پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام محبت طبعی مانگ رہے ہیں، لیکن جب غور کیا تو فرمایا طبعی نہیں عقلی مانگ رہے ہیں، تو یقیناً میری عقل تو یہی کہہ رہی ہے کہ ذات اقدس کی محبت زیادہ ہے. اس لیے عمر نے کہہ دیا کہ جی یا رسول اللہ. سمجھ میں آیا؟ یہ 3 جواب ہے اس روایت کے جو کتاب الایمان میں ہے. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جس محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ محبت عقلی ہے، محبت طبعی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی محبت عقلی بہت آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر محبت طبعیہ میں بدل جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ محبت عقلی جب بڑھ جاتی ہے تو محبت طبعی میں بدل جاتی ہے. جیسے احد کے میدان سے واپس آ رہے تھے تو ایک عورت کھڑی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ میرے نبی کا حال کیا ہے. تو کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. فرمایا مرنے دو، نبی کا حال بتاؤ. تیرا شوہر شہید ہو، مرنے دو، کوئی حرج نہیں، نبی کا حال بتاؤ. یہ کون سی محبت تھی؟ محبت طبعی تھی. لیکن مطالبہ محبت عقلی کا ہے، اور محبت عقلی جب غالب آ جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ محبت طبعیہ میں بھی بدل جاتی ہے. اسی لیے بعض لوگ، ویسے تو پوری امت کو محبت ہوتی ہے اللہ کے نبی سے، لیکن بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خوب عبادت کرتے ہیں، سنت کے بڑے پابند، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جان فدا کرنے کا مسئلہ آئے تو ان سے نہیں بن پاتا. وہ لحاف اوڑھ کر گھر میں سو جاتے ہیں کہ نہیں، جان دینے کا مسئلہ ہم سے نہیں.
محبت تو ہے، ساری سنتوں پہ عمل کر رہا ہے. اور ایک وہ انسان ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا، شریعت کا پابند بھی نہیں، سنتوں کا پابند بھی نہیں، لیکن جان دینے کے لیے تیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہاں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس کو محبت نہیں ہے نبی سے، اس لیے کہ نماز تو پڑھتا نہیں. یاد رکھو محبت میں مراتب ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتا، سنت پہ نہیں چلتا، لیکن عشق رسول میں جان دے دیتا ہے. اور کوئی نماز روزہ سنت سب کچھ کر رہا ہے لیکن جان نہیں دیتا. سمجھ میں آیا؟ محبت یہ بھی ہے. یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کر دیا کہ سبق میں ہم کو یوں کہا تھا کہ جس کے پاس سنت نہیں، نماز نہیں، اس کی محبت نہیں. یہ غلط ہے بھائی. اصل میں درس ہوتا ہے. درس میں سبق میں کیا بات ہو جاتی ہے، کچھ سیاق سباق آگے پیچھے سے. اب بیچ کی بات صرف نقل کر دو گے تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ بھی محبت ہے، وہ بھی محبت ہے. ہاں فرق مراتب ہے. اس کی محبت اعلیٰ ہے جو خوب سنتوں پر چل رہا ہے، عبادت کا پابند ہے، وہ محبت اعلیٰ ہے. لیکن اس کی بھی محبت ہے جو جان دے رہا ہے. اس کی محبت کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے وہاں لکھنؤ میں ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، برا بلا کہا. شیعہ تھا. تو ایک صاحب نے اس کو مارا، ختم ہی کر دیا. بہرحال اس کا مقدمہ چلا. تو اب اس کا لائر اور وکیل اس کو سمجھا رہا ہے کہ ہم نے تیرے لیے پاگل پنے کے کاغذات بنوا لیے ہیں ڈاکٹر سے کہ تجھے دورہ پڑتا ہے. تجھے صرف وہاں جج کے سامنے اتنا کہنا ہے کہ بعض وقت مجھے دورہ پڑتا ہے، دماغ قابو میں نہیں رہتا. وہ وقت وہی تھا، اس کے اندر میں نے پاگل پنے کے اندر یہ قدم اٹھا لیا اور مان لیا تاکہ تیری رہائی ہو جائے. ہم نے تیرے پاگل پنے کا رپورٹ بنوا لیا ہے ڈاکٹروں سے. تو حالانکہ وہ جوان کوئی نمازی نہیں تھا، وہ کوئی اتنا دیندار نہیں تھا، سنت کا پابند نہیں تھا، لیکن اس کا جواب سنیے. اس نے کہا زندگی میں ایک کام تو ہوش حواس سے کیا ہے عقل کے ساتھ، اس کو بھی تو پاگل پنے میں لے جا رہا ہے. میں صاف صاف کہوں گا کہ بالکل میں نے عشق نبوی میں مارا ہے، جو سزا ہو مجھے ہو جائے. تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. محبت اس کو بھی ہے. ہاں فرق مراتب ہے. جو سنت کا پابند، جو عبادتوں کا پابند، اس کی محبت اعلیٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور جو بیچارہ جان دے رہا ہے لیکن سنت کا پابند نہیں، محبت اس کو بھی ہے لیکن اس کی محبت ادنا ہے. بہرحال اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس محبت کو مانگ رہے ہیں ہم سے، وہ محبت عقلی ہے، محبت طبعی نہیں ہے. واللہ سبحانہ وتعالی. لا الہ الا اللہ. اللہ